بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں. اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک مستقبل بعید، ایک مستقبل قریب. مستقبل بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک، وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے صغرا کبرا سے بھی ثابت ہوتا ہے. پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے، لیکن صغرا کبرا قرآن میں موجود ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور احادیث نبویہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں، پورے گلوب پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں غالب آئے گا. قرآن میں صغرا کبرا کیا ہے؟ 3 دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے کے لیے. وہ آیت نے بار بار کوٹ کی. 5 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے. سب سے اہم آیت ہے سورہ سبا کی نمبر 28 آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا. اب اس صغرا کبرا کو جوڑیے. جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا، حضور کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بعثت جو ہے پورا نہ ہو. احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں 2 دفعہ آپ کے سامنے لا چکا ہوں، پہلا دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، تیسرا ملکن عاضا، چوتھا فرمایا ثم تکون ملکن جبریا، پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی، غلامی والی. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا. یہ 2 ملوکیتیں علیحدہ علیحدہ حضور نے گنوا دی. آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاطین اور ملوک مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، پھر ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے. یہ ملکن جبریت، یہ پورے عالم اسلام کو جو رون ڈالا تھا کولونیل پاورز آف یورپ نے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. اینڈ دی گڈ نیوز از ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے، مستقبل میں آئے گا، لازماً آئے گا. 2 پتنگیں ہیں اڑ رہی ہیں، ان کا پیچ پڑنے والا ہے بہت زبردست. ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے، ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام. مقابلہ انہی میں ہونا، اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل کی طرف تو دنیا جا ہی رہی ہے. گلوبلائزیشن یہ ملکوں کے درمیان لکیریں تو تقریباً بے ایمانی ہو جائیں گی. ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں، تو باقی حکومتیں جو ہے تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے. جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی. ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے، وہاں صفویوں کی ہے، لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں. کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے ابن بطوطہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تک، اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے. وہ از ناٹ دی سن آف دس سوائل. امت کی وحدت برقرار تھی. یہ امت کی وحدت ختم ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. المصر للمصریین، الشام للشامیین، العراق للعراقیین، یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مغرب کے زیر اثر. یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کی. بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام. اور 2 حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہوگا. ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی، ان کی روایت ہے. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ لیا یا سکیڑ دیا، پوری زمین. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے. اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، درجہ اول کی کتب. اور دوسری حدیث وہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے. مقداد الاسود عن المقداد الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس روئے زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، اور نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھالوں کا بنا ہوا، جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کرے. بعز عزیز اور ذل ذلیل، یہ داخلہ 2 میں سے ایک طریقے پر ہوگا.
یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کی بھی عزت ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول اور اہل ایمان ہے۔ اور ذل ذلیل یا کسی کمزور کی پستی کی وجہ سے اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا۔ گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہو گیا، وہ خود محروم رہا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب ہوگی وہ بات جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے۔ حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، حالات بہت مایوس کن ہیں، لیکن حضور کی دی ہوئی خبریں ہیں، وہ صادق المصدوق، منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی احادیث کی روح سے بھی قائل ہوں۔ اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئیں گے، عذاب کا کوڑا اور شدید سے شدید تر ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ جو حدیث جس سے میں نے بات شروع کی تھی حزم النعل بالنعل، تو باقی سارے عذاب تو کاربن کاپی ثابت ہو گئے، ادھر ایشورینز، ادھر کروسیڈرز، ادھر نیبوکڈنیزر، ادھر تاتاریز، ادھر گریکس اینڈ رومنز، ادھر بقیہ ویسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ۔ یہ تو صاف صاف نظر آ گیا جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ، 6 ملین آف دیم ڈیسیمیٹڈ، ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں۔ اس کی کاربن کاپی بھی تو آنے والی ہے اور یہ آئے گی اربوں پر۔ آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم عرب، کیوں؟ عام قاعدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ حضور کی ازواج سے کہا گیا کہ نہیں، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی دوہری سزا ملے گی تمہیں، تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے، تم نبی کے گھر میں آباد ہو۔ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد ان میں سے تھے، رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارالرسم کہا۔ پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام۔ ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے۔ یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، تاکہ قرآن کو اس کی اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں، وہاں کو ان کو تو ضرورت نہیں۔ پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف، تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب، بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو عرب کچھ روز کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم رہ جائے، بہت بڑی تباہی آنے والی۔ اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اسے وہ 30 کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی 100 کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ آئی سی بن کر رہ گئی اور کچھ نہیں، کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے۔ امریکہ شیرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے رہا ہے، صابرہ اور شتیلہ کا قاتل، درندہ، اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، کس طرح بلڈوزرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں، کس طریقے سے F-16 اوپر دندن آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر دندن آ رہے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے؟ سوسائڈ جو ہے اٹیک، اس کے سوا کیا ہے؟ یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے، اینٹیں روڑے، اللہ اللہ خیر۔ تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے، وہ ایجنڈا، 4 نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہے۔ نمبر 1، جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے، آرمگیڈون، بائبل کی آخری کتاب ہے ریویلیشنز، مکاشفات یوحنا۔ یہ یوحنا جون جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں، حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جون ہے، ان کے مکاشفات ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی، آرمگیڈون۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا ویری بگ وار وچ ول بی فوٹ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایول بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ۔ آرمگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے۔ نمبر 1، عراق پر حملہ اس کا نقطہ آغاز ہے، آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ نمبر 2، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کے سما جائے۔
ابھی تو اس چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کے یہودی تو نہیں آ سکتے، اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ خودکش حملے بھی ختم ہو جائے، یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو، چلے جاؤ۔ نمبر 3، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے۔ نمبر 4، ٹیمپل تعمیر کیا جائے، تھرڈ ٹیمپل، جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں، جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے۔ اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا ہے، یہ شیرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہ کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا۔ 4 باتیں گنوائی میں، 5ویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں پر رکھ دیا جائے۔ یہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داؤد کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ، فلاڈلفیا سے، امریکہ کے شہر فلاڈلفیا سے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس میں پتا چلا یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی۔ وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا، وہ روم پہنچ گیا، روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا، کیتھولک ملک ہے بہت بڑا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ آیا، وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گرجا ہے، اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے، اب وہ تھرون ہے، اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئی ان کی کورونیشن ہوئی ہے، وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا۔ البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسیحا آئے گا، وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے۔ اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے۔ ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشین گوئیاں کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دلدر دور کرے گا، تمہیں عظمت تک پہنچائے گا۔ وہ حضرت مسیح آ گئے، انہوں نے مانا ہی نہیں، تو وہ پیشین گوئی جو ہے ابھی موجود ہے۔ دی پوزیشن از ویکنٹ، ابھی تک وہ مسیحا نہیں آیا، دے آر ویٹنگ فار دیئر مسیحا، اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں۔ اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا، سیکنڈ کمنگ، تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے۔ یہ ایجنڈا ہے۔ کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا، اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لیا۔ 9/11 کس نے کیا، اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں، روک دیا گیا۔ جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا بش کا کہ یہ لیک کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے، اور پھر سسٹم روک دیا گیا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے، ہسٹری از گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن۔ لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصی کی شہادت کے بعد اور قبۃ الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے، نوجوانوں میں بہت ہے۔ وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا، اور اس سے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویسٹ کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے، بھونیں گے، اور پھر یہ کہ کرسچنز اور جیوز، اور انہیں جیوز میں سے اینٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، دجال۔ یہ مقابلے ہونے ہیں، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا، بہت سخت عذاب آئے گا۔ باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے، مجرم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 2 پر ہم مسلمانان پاکستان، جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی، اور 57 برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے۔ وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہاں؟ لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے، اس کا تو مجھے یقین ہوگا، اور ہولوکاسٹ سے کم 10 گنا ہوگا، خاکم بدہن، جیسے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے اس سے 100 گنا جو ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے۔ لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے، شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ، اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں، اپنی جو بھی ہماری بساط ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا۔ بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں، میں اب اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، معمول سے بھی زیادہ ٹائم آج ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم کمر ہمت کسیں
اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیاں وقف کریں اس کام کے لیے کہ جیسے کل میں نے کہا تھا، جاگو اور جگاؤ، ہوش میں آؤ، دوسروں کو ہوش میں لاؤ، پھر مل جل کر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جو داہنے والے ہوں گے یا یمن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں، جو مبارک ہوں گے اصحاب المیمنہ، تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے؟ داہنے والے کون ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے؟ وہ اصحاب المشأمہ، اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے، یا یہ شوم کا لفظ آتا ہے، شومی قسمت جو برا انجام، برے انجام ہوگا۔ ما اصحاب المشأمہ، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ جانتے ہو وہ مشأمہ کیا ہوگا؟ اصحاب مشأمہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو دو گروہ ہو گئے، والسابقون السابقون، اگلے آگے نکل جانے والے تو ہے ہی آگے نکل جانے والے، اولئک المقربون، وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے اللہ۔ مقربین بارگاہ، یہ تقرب ہی تو ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب قریب، تو جو مقرب ہو گئے، جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو گے تو تم اس میں مقرب بارگاہ بن جاؤ گے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں۔ بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد پہلی امت ہے اور پچھلوں سے مراد ہوئی، پھر یہ امت اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا۔ صحیح بات یہ ہے ہر امت میں سابقون الاولون والمہاجرون والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، یہ ہر امت میں رہا، ہر دور میں رہے، ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے، کوئی شہادت کا مقام عظمیٰ حاصل کریں گے، کوئی عام مومن صالحین جو ہے اس مقام پر رہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے سابقون الاولون اور آگے نکل جانے والے اور اصحاب الیمین، وہ جو بھی پیچھے ان کے آ رہے ہیں، والذین اتبعوهم بإحسان، بھی ہوں گے، عام صالحین مومنین بھی ہوں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے، جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی، بعد والوں میں بھی ہوں گے تعداد میں کم، بعد میں تعداد تو ہو جائے گی 1.5 ارب امتی جو ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان میں مقربین کتنے ہوں گے؟ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتی۔ تو سلۃ من الاولین، کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، بعد والوں میں سے تھوڑے۔ علی سرور موضونہ، وہ جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوئے، متکئین علیہا متقابلین، اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر گردش میں ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے کہ جو سدا اسی طرح رہیں گے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا، بچہ رکھا، جوان جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا، اب آپ چاہتے ہیں گھر سے باہر کریں، اب کسی اور کو لاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا، آپ کی ذوق سے واقف ہو چکا تھا، لہٰذا وہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کی خادم رہے، خدمت کرتے رہے۔ بے اکواب و اباریق، وہ آپ خورے لے کر، جام اور مینا لے کر، آپ خورے اور کوزے لے کر گردش میں ہوں گے، جام و مینا، وکاسن من معین، اور جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت نتھری ہوئی، صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی، لا یصدعون عنہا، اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی، دکھن ہوگی، ولا ينزفون، نہ وہ بہکیں گے، نہ بہتی باتیں کریں۔ یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو، وہ شراب الطہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں آدمی جو بہت جاتا ہے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، جون سا چاہیں اپنے سلیکشن پر۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور اڑتے جانوروں کے، پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے، یشتہون۔ وحور عین، اور حور ہوگی، حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ یہاں پہلی میں حور آ رہا ہے، دوسری میں نہیں آئے گا۔ یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجیے آپ، تو اس طریقے سے پھر وہ جوڑ جاتا ہے۔ کام سالے مکنون، وہ حوریں جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موتی ہوں اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا غلاف کے اندر۔ جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال جو انہوں نے عمل کیے۔ مقربین سابقون الاولون نے جو قربانیاں دی، جو اثار کیے، جو جانثاریاں کی، جو سرفروشی، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام، الا قیلا سلاما سلاما، بس ان کے لیے ہر چار طرف سے سلام اور سلام ہی کی آواز۔ یہ تو ہو گئے اب مقربون۔ اب
آئیے واصحاب الیمین، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الیمین وہ کیسے ہیں؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ فی سدر مخضود، وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا، وطلح ممدود، اور کیلے تہ بر تہ، کیلوں کے گچھے جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، وظل ممدود، سائے پھیلے، وماء مسکوب، اور پانی بہتا ہوا، وفاکہۃ کثیرہ، اور میوہ کثرت کے ساتھ، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے، اور نہ ممنوع ہے کہ ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے، ذرا ہاتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا، لیکن درخت میں لگا ہوا ہوگا، وفرش مرفوعہ، بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے، انا انشأناہن انشاء، ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھانا، فجعلناہن ابکارا، پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کنواریاں، عربا اترابا، پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں، اور ہم عمر لاصحاب الیمین، یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے، سلۃ من الاولین، یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، وسلۃ من الآخرین، اور پچھلوں میں بھی بہت، یہ اصحاب الیمین، اصحاب الشمال ما اصحاب، اب رہ گئے وہ بائیں والے، کیسے ہیں وہ بائیں والے؟ فی سموم، وہ تیز لو میں ہوں گے، وحمیم، کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے، وظل من یحموم، اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھوئیں کا، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون بخش، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے، مرفوع الحال تھے، ان کے پاس ساری آسائشیں تھی، دنیا کا عیش و آرام تھا، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور یہ ضد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر، اور وہ بہت بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، حنث العظیم، کانوا یصرون علی الحنث العظیم، وکانوا یقولون، اور وہ یہ کہا کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے اس سے پہلے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ قل کہہ دیجیے نبی، ان الاولین والآخرین، یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون، لازماً جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے وہ لوگوں جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو، بھٹک رہے تھے، ہم نے نبی بھیج دیا، رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، سورہ قاف کے الفاظ یاد کیجیے، لیکن اس کے باوجود تم نے جھٹلا دیا ہے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگوں اور جھٹلانے والے لوگوں تمہارا حال کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے اس زقوم کے درخت، فمالئون منہ البطون، اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر پیو گے کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے، جیسے کہ پیاس سے بڑا ہوا بہت ہی زیادہ پیاس زدہ ہو پھر جہاں پانی اس کو مل جائے گا، جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا، ایسے پیو گے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی، یہ ہوگی ان کی ضیافت، ابتدائی ضیافت اس روز قیامت کو۔ اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو اس کے سورہ جو الرحمن میں آخر میں آیا تھا معاملہ، اس کا یہاں شروع میں آ گیا، ترتیب الٹی۔ اب آگے چلیے، اس سے پہلے کیا تھا؟ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صنعائی ہے، خلق، آسمان زمین بنائے، دریا چلائے، اور ان میں سے موتی نکلتے ہیں، پہاڑ جیسے جو ہے جہاز چلتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور شان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز ہے سوال کے انداز، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے؟ کیوں تمہیں اس میں ساتھ دیتے؟ استعمال کیوں نظر آتا؟ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو، وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، رحم مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ بھی آگے آ جائے گا۔ یہ سارا تخلیق کا مرحلہ کون کر رہا ہے؟ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے، ابڈومینل وال بھی ہے، پھر یوٹرس کی وال ہے، پھر اندر وہ جلدی ہے، 3 پردوں میں، فی ظلمات ثلاث، کون تخلیق کرتا ہے؟ تم تخلیق کرتے ہو، تم نے آگاہ بنائے ہیں وہاں جا کر، تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں۔
نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، تم نے تو بس وہ بوند تھی وہ ٹپکا دی، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اسے بناتے ہو تخلیق کرتے ہو مختلف مراحل سے، نطفہ اور علقہ اور مضغہ، یہ سب کو تم کرتے ہو، حق کرتے ہو۔ اس کا جواب سکھایا ہے، جہاں بھی سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراً، بل انت یا رب، پروردگار تو کرتا ہے، ہم نہیں۔ یہ ساری کاریگری، صنائی، مصوری، خلاقی، یہ سب کے لیے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون ارأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، بہرحال اس کی ایک توجیہ میری سمجھ میں آئی اور عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں عاجز آنے والے۔ تمہارے مابین موت سے کیا مراد؟ یہ جو دو زندگیاں ہمیں ملیں گی، ایک زندگی اس دنیا میں ہے، اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ ہم زندہ ہے۔ موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن وہ جان اور روح اس کے لیے موت نہیں ہے۔ پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا جائے گا۔ گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے، وہی ہمارا شعور چلے گا، کنٹینیوٹی آف کانشسنس، وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو منتقل ہو رہی ہے، جسم جو ہے وہ نیا ملے گا۔ یہ دو جو تمہاری زندگی کے ادوار ہیں، اس کے مابین ہم نے وقفہ ڈالا ہوا ہے، یہ موت کا۔ ہم نے یہ دیدار سے حائطی دی ہے، یہ تم ہی ہو، ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو، موت کے اس سڑک پر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو، روح وہی ہوگی، جان وہی ہوگی، البتہ اس کے جسم جو ہے علیحدہ ہے۔ اقبال نے خود کہا ہے، یا یہ کسی اور کا شعر ہے، موت ایک زندگی کا وقت تھا، یعنی آگے بڑھیں گے کم کم۔ لیکن اس میں جو اصل بات سمجھنے کی ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے، اور یہاں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، بہت واضح پر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ بعین ہی یہ نہیں ہوگا، یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا، بدل رہا، مسلسل بدل رہا، کنٹینیوس چینج۔ میرے خون کے خلیات ارب ارب آج ختم ہو چکے ہیں، نئے پیدا ہو چکے، کل وہ ختم ہو چکے ہیں، نئے آ جائیں گے، کنٹینیوس پروسیس۔ ہماری کھال کے اوپر سے جلدی پھسلتی رہتی ہے، اور بڑھتے رہتے ہیں، ناخن کٹتے رہتے ہیں اور بڑھتے ہیں، وہ ناخن جو ہے تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو بعین ہی کون سا جسم ہوگا؟ میرا 40 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 60 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 20 برس کی عمر کا جو جسم تھا وہ ہوگا، کون سا جسم؟ تو جسم یہ نہیں ہے، جسم اور ہوگا، لیکن ہوگا اس جیسا، جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے، اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ جو ملک کی جائے گی، وہ اپنے اس شعور ذات کے ساتھ، وہی شعور ذات جو ہے وہ منتقل۔ تو نحن قدرنا بینکم الموت، گویا کہ ہم نہیں تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، الا نبدل امثالکم، ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کریں، تمہارے جیسے امثال۔ اور یہ بات قرآن مجید میں 3 جگہ آ چکی ہے، سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، امثال کا لفظ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم۔ تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ، لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور، وہ یادداشت، میں نے کیا کیا تھا، وہ اس کی کنٹینیوس، جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، وہ تو وہی ہے جو 20 برس پہلے تھا، وہی اب بھی ہے، لیکن میرے جسم کے اندر تو نہ کتنے تغیرات آتا تھا۔ الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو، اب نہیں جان سکتے، اس کو اٹھا دیں گے، یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقف نہیں ہو، عالم آخرہ میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھانا، تمہیں معلوم ہے تمہارے مٹی کے اجزاء ہے، سلالۃ من ماء مہین، اس پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ضربہ سلام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ ہے کہ جو سورہ مومنون میں آیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو انسانوں تم اس کو تو جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ہم نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا جانتے ہو کہ نہیں، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں نصیحت، کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی دوبارہ ہم جیسے پیدا کر سکتا ہے۔ اب آگے کریے اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان، افرأیتم ما تحرثون، تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈال کے آ جاتے ہو، دبا کر آ جاتے ہو کھیتوں میں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے؟
بل انت یا رب، کہیے نہیں اللہ تو ڈالنے والا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ اے کوئے انقلاب، یہ کس کا نظام، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے۔ افرائیتم ما تحرثون، تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں؟ بل انت یا رب لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر، کوئی آفت سماوی آئے، کوئی جھکڑ چلے، کوئی اولے پڑ جائے، فظلتم تفکہون، تو اب تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، انا لمغرمون، ہم پر تو بڑا تاوان آ گیا، ہم نے بیج ڈالا، ہم نے کھاد ڈالی، ہم نے یہ کیا، سب بیڑا بڑا ہو گیا، انا لمغرمون، ہم پر تو بہت بڑا تاوان، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے تھے، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے، برسایا ہے یا ہم ہیں برسانے والے؟ بل انت یا رب، یقیناً اے پروردگار تو ہے اتارنے والا۔ لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں، فلولا تشکرون، تو کیوں شکر نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو روشن کرو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے بنایا ہے، اٹھایا ہے، اگایا ہے یا ہمیں اگانے والے؟ بل انت یا، اب دیکھیے یہ اسلوب پورے قرآن میں اور یہ سوال یہ دیا، افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے بہت بڑی متاع، یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض صحراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو رگڑنے سے جن کی شاخوں کو آگ آ جاتی ہے۔ ویسے عام معنی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا، درخت کس نے اگائے، تو وہ عام معنی میں بھی ٹھیک ہے لیکن خاص طور پر وہ درخت ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح کرو، پاکی بیان کرو اپنے رب کی، اس کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ اب آ رہا ہے ان 4 آیتوں کے مقابل میں 8 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ رحمان۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، اور اس میں جو مضمر تھا کہ اس کا حق کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب یہ دیکھیے اس اکثر ترتیب میں آخری مضمون آ رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، قسم ہے مجھے ان جگہوں کی، ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ آج سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ان کے بارے میں، آج کچھ اندازہ ہوا ہے۔ بلیک ہولز کائنات کے اندر، یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جائیں، بڑے بڑے ستارے، ہمارا سورج بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کروڑوں گنا بڑا ستارہ، اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام و نشان، اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول، اور وہ سب کا سب معلوم ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا، والنجم اذا ہوا، ستارہ جب کہیں گرتا ہے، اور ستارے ہیں ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہاب صاف کے، یہ تو اور سے ہے، یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے، یہ شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے، بھگانے کے لیے، لیکن ستارہ بڑے بڑے ستارے معلوم ہو گئے، نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں، پرانے ختم ہو رہے ہیں، نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں، پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی، کہاں گئی وہ بلیک ہول سے، واللہ اعلم۔ لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں کا کارن تذکرہ کیا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو۔ ظاہر بات ہے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا تھوڑا سا، تو 1400 برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا ستارہ کہاں ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے، وہ تو شہاب ثاقب بھی کچھ سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم۔ تو اصل بات کیا، قرآن مجید کا ٹیکسٹ، اس کا جو مفہوم آج سے 1000 سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ ہاں جو قرآن کا عملی پہلو ہے، حلال اور حرام کے جو احکام ہیں وہ وہی جو پہلو نے سمجھے، اس کے لیے تو ہمیں پیچھے جانا ہے، دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام کی۔ اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، اور محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا۔ جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجیے۔ بمصطفیٰ برساں فی شراک دین ہمعوس، اگر بؤون رسیدی تمام بولا۔ لیکن یہ سائنٹیفک فینومینا، یہ کریشن آف یونیورس، یہ ہسٹوریکل ریفرنسز، اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیولوجی کی ہے اس سے متعلق، کہیں وہ کاسمولوجی ایسٹرونومی سے متعلق کی نہیں، کہیں ایمبریولوجی سے متعلق کی نہیں،
اب یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوژن ہو رہا ہے معلومات کا اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام سے جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے، اس لیے ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں، کسی شے کی حلت و حرمت کا کوئی تعلق نہیں، حکمت ہے۔ تو حکمت میں سائنس میں آگے سے آگے بڑھیے، عمل میں پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ ما انا علیہ واصحابی، جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب پر۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اگر تم جانو، ایک وقت آ جائے گا تو جان لو گے۔ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت بڑا، تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن، سوچو کیا قدر کی بات، اس پہ ایک زندگی نہیں، اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور وہ زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر، تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ انہ لقرآن کریم، اور یہ جو اصل قرآن ہے کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہم پڑھ چکے ہیں، انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم، یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ ام الکتاب جس کے بارے میں پھر سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں یہاں فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھوتے ہی نہیں، چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک، بالکل پاک مخلوق کا فرشتے۔ کلا انہا تذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، وہ فرشتے اسے چھوتے ہیں اس کتاب کہ جو کرام بررہ فی صحف مکرمۃ، بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے وہ، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ ایدی سفرۃ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے وہ، کرام بررہ، جو کرام ہے بڑے باعزت ان فرشتوں کا، تو لا یمسہ الا المطہرون۔ ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہا کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت، اگر ناپاکی بڑی ہے جنابت ہے پھر تو چھونا کیا، پڑھنے کی اجازت نہیں، زبان سے حافظے سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر چھوٹی اجازت ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے، لیکن چھونے کے لیے وضو ہوتی ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس آیت کا جو سمجھے ایک ضمنی مضمون ہے، فقہا نے یہ نکال دیا مسئلہ، لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے، قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو، فرض کیجئے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھوڑے گا، کون روک سکتا ہے چھوئے گا، غیر مسلم پڑھتے ہی ہیں چھوتے ہیں، اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو، لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے، اس کا جو اصل لب لباب ہے، اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ، یہ باطن کی پاکی، قرآن کے اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے شرط لانا، اس کا مرکز تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، قرآن کا بھی ایک وجود کا مرکز ہے، اسی لیے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کا ایک ظاہر ہے، الفاظ ہے، اس کی آپ نے نحوی اور صرف کی بحث کر لی، مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی، اس کی ایک روح باطنی ہے، اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، الا المطہرون، اس کو چھو بھی نہیں سکتے وہ لوگ مگر وہ لوگ کہ جو پاک ہیں۔ اسی لیے نوٹ کیجئے کیونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے، ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں، 3 مرتبہ آ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی ربنا وبعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا، تزکیہ کو آخر میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، ترتیب اللہ نے بدلا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ، تزکیہ پہلے، تعلیم کتاب و حکمت بعد۔ پھر سورہ آل عمران میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ تیسری مرتبہ پھر یہ آیت آئے گی سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ پہلے پاک کرو اندر سے، پھر اس کتاب کو سمجھو، ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگائے گا، تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا۔ تفسیر لکھ دو ہے لکھنے والے، وہ تو غیر مسلموں نے ایسی تفسیریں لکھی، اس کے جو ہے ترجمے کیے ہیں پورے قرآن کے، اور بڑے بڑے اچھی عربی انہوں نے بڑی یوں سمجھیے کہ اس پر پوری طرح مہارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے لکھی ہے، ایسے نہیں، لیکن یہ کہ قرآن کی روح، اس کے لیے تزکیہ باطن ضروری ہے پہلے۔ اسی لیے وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین،
پہلے یہ سینے کے اندر جو روگ ہے، تکبر ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، شہرت کی طلب ہے، اختیار اور اقتدار کی طلب ہے، یہ اگر اندر ہے، یہ خباثتیں بھری ہوئی ہے، اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا۔ ڈکشنریوں سے دیکھ لو، پڑھ لو، اندر پاک کرو۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے، اور اس کے بعد ہے اس کتاب، اس چیز کے بارے میں تم مداہنت کر رہے ہو، قسم سے کام لے رہے ہو، اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو اپنے ذہن پر قلب پر براہ راست اتارنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ تمہارا مداہنت کا معاملہ، سستی کا معاملہ، قسم کا معاملہ، اس قرآن کے بارے میں، اتنی عظیم نعمت کے بارے میں افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ جھٹلانا ایک تو تھا مشرکین عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد نے خود لکھ لی۔ ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں، جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ مثال ان کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ زیادہ ہو، جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، پھر ان کی مثال ان گدھوں کی۔ آپ مکالمات فلاطوں کی جلدیں اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو ہے پورا کا پورا لا کر کسی گدھے کے اوپر لاد دیجیے تو اس سے اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ یحمل اسفارا کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ حالانکہ یہودیوں نے تورات کو انکار کا کبھی نہیں کیا، ابھی تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں جیسے کچھ ہے ان کے پاس۔ تو عملی تکذیب یہ ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ تکذیب ہے حال سے، عمل سے، وہ تکذیب ہے قول سے۔ ہم قول سے تکذیب نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، ہمارا عمل دیکھیں، کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا، سمجھا، اس کے لیے زندگی پر کوئی وقت صرف کیا؟ معمولی کیریئرز کے لیے 20 25 سال کی تعلیم ہے جو آج کل انسان حاصل کرتا ہے، یہاں سے MBBS کیا ہے، پھر کوئی FSMG کا امتحان دیا ہے، پھر امریکہ میں گئے، پھر امتحان دیا ہے، پھر وہاں اور پھر وہاں پر ریزیڈنسی ہو رہی ہے، پھر عمل اس کے بعد ہے، پھر وہاں سے جو ہے ڈپلومیٹ بننے کے لیے اور جو وہاں پہ بنے ہوئے بورڈ سے آدمی کی عمر ہو جاتی 35 برس 40 برس لگے۔ اس لیے اس دنیا میں اچھی معاش اچھی ہے، یہ پیسے اچھے ہوں گے، اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو جائے، اور کیا ہوگا؟ تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک ہے، یہ تکذیب حالی ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ وہاں مثبت انداز آیا تھا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس میں مضمر کیا بات تھی؟ اپنی ساری صلاحیت، ذہانت ہے تو صرف کرو اسے سمجھنے کو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اسے بیان کرنے، یہ اس کا۔ اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر ہی گرفت ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ اب یہ جو ہے ایک اضافی شان ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس کے کورسپونڈنگ جو ہے کوئی مضمون اس صورت میں موجود نہیں ہے، یہ اضافہ، یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، عالم نزع وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارا کوئی عزیز ہے، تمہارے والد ہے، تمہارا کوئی بھائی ہے، تمہارا کوئی بیٹا ہے، تمہاری کوئی بیوی کے سامنے اس کی شوہر ہے، اس کا جان نکل رہی ہے، اس کی جان جو ہے پھنسی ہوئی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، دیکھ رہے ہیں، بے بس واسطے کچھ کر نہیں سکتے، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تمہارے مقابلے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں اس وقت، اس کی رگے جہاں سے قریب تر، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، کسی کی رعیت نہیں ہو، کسی کے قابو میں نہیں ہو، تو لولا ترجعونہا، یہ لولا ملے گا یہاں پر، فلولا ان کنتم غیر مدینین فإن کنتم غیر مدینین لولا ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو؟ معلوم ہوتا ہے یہ جان تمہارے اختیار میں تو نہیں، کوئی واپس لوٹا سکتا، لا سکتے ہو واپس؟ بڑے سے بڑے رائل فزیشین اور رائل سرجنز کھڑے ہوں گے اور بادشاہ سلامت جا رہے ہیں، روک لو اگر روکنا ہے، کوئی ہے کسی مطلب تو روک سکے؟ بڑے سے بڑے سرجن بھی ہے، بڑے سے بڑے فزیشین بھی ہے،
تم کے سب ڈاکٹر ہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم لے جاتے ہیں، بس یہ ہے کہ لے جانے والے تمہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی آئے ہیں لینے کے لیے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تمہارا وہ پیارا اور لاڈلا جو جا رہا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، تم تو کھڑے ہو دیکھ رہے ہو، لیکن ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہیں، لگے جان سے قریب تر۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم خود مختار ہو، کسی اور کے قابو میں نہیں ہو، تو تمہیں یہ جان لوٹا دینی چاہیے۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، ظاہر بات ہے کیا جواب ہے؟ اب اس کے بعد وہی تین جو گروہ شروع میں آئے تھے ان کا آخری انجام، فاما ان کان من المقربین، تو جس کی ہم یہ روح لے کے جا رہے ہیں اگر تو وہ مقربین میں سے تھا، ہمارا نیک بندہ تھا، سابقون میں سے تھا، آگے بڑھتا تھا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے نکلتا تھا، انفاق مال بذل نفس میں اور سب سے آگے نکلتا تھا، فإن كان من المقربین فراح وریحان وجنت نعیم، اس کے لیے تو پھر راحت ہی راحت ہے، خوشبو ہوئی خوشبو ہے، اور جنت نعیم، اور جنت نعیم اور باغ نعمت والا۔ واما ان كان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں تھا، حمیت دینی کی آنکھ بنتی تھی، میرا اور اس کی بات پامال، میرا اللہ اور اس کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا؟ ایبدل الدین انا حی، میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں، اور دین میں کوئی تغیر ہو تو بدل آ جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے جو ہمارے دین میں مقام ہے، اس کو سن لیجئے۔ آہ اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقرب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرح عذاب ہلاکت نازل کر دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تیرا فلاں بنتا بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں تھی۔ کسی کے ذاتی تقویٰ کے کیا انتہا ہے، ذاتی نیکی کا کیا عالم ہے، کسی کے زہد کی کیا سطح ہے، ذرا غور کیجئے۔ گواہی دینے والے جبرائیل ہے، کوئی کرائے کے وکیل نہیں ہے، اور کوئی پولیس کے ٹاؤٹ نہیں ہے۔ لب یہاں سے قطر فتائے، قال فقال، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ساتھ فرمائی، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹا اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر، فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا۔ دیکھو کسی نے ماں کی دالی دے دی تو پورے جسم کا خون چہرے میں آ گیا، کچھ کر نہ سکا ہو، کاپ تو گیا اپنی جگہ پر، اب میرے دین کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ انہی مسائل میں الجھاؤ، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے، جہری طور پر کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ 1.5 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا، بیڑا یوں تو غرق نہیں ہو گیا۔ جس نے کہا تھا کیا اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ ہے، یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعمیلات میں الجھا رہے۔ چوتھی چیز، اگر یہ ایمان باللہ حقیقی پیدا ہو جائے گا تو توکل صرف اللہ پر، اسباب پر نہیں، مسائل پر نہیں۔ تفویض الامر الی اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور راضی برضائے رب، اے اللہ میں نے اپنی جان کھپا دی، ابھی تیری مشیت میں نہیں ہے کوئی نتیجہ نکلنا، میں راضی ہوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب کو یہ ہے کہ آپ ڈالا، تیری اپنی مشیت ہے۔ اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ جلیل القدر النبی، اللہ اکبر، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وکان تقیا، اور ایک رقاصہ کی فرمائش پر گردن اڑا کر ٹشت میں رکھ کر سر پیش کر دیا، نہ آسمان پھٹا نہ زمین شق ہوئی۔ اس کی بے نیازی، اب اپنا فرض ادا کرنا، بس توکل اس پر، تفویض الامر اس کو اور اس کی رضا پر۔ ہم بھی تسلیم کی ہو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت سے صحیح۔ 4 چیزیں ہوں گی تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اور ابھی صرف ایمان باللہ کی بات ہوئی، اس کے بغیر کود جاؤ میدان میں، رام بھلی کرے گا۔ سیاسی جو ہے لوگ اپنے حوصلہ مندیوں کا نشانہ بناتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں نوجوانوں، لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال، یہ معین شخص جو دجال ہوگا، اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ شخص ہے، قطعی ہے، یقینی ہے
اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت گویا کہ